جس کے لیے 1 سے 1.5 بلین ڈالر کے لیے IMF کی کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں، کتنا ان کی باتیں ماننی پڑتی ہیں، ان کے پروگرام میں جانا پڑتا ہے، سال میں آپ کو اتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پھر آپ دوسری جگہوں تک پہنچتے ہیں. لیکن 1 بلین ڈالر اگر شہر کراچی کے انفراسٹرکچر پر لگے جو اس کا حق ہے، جو قانونی طور پر اس کا حق ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی بہتری پیدا ہوگی. اس کی صنعتیں بہتر ہوں گی، صنعتی زون اچھے ہوں گے، ان کی یوٹیلیٹیز کے مسئلے حل ہوں گے، ان کے پانی کے پلانٹس لگنا شروع ہوں گے، ان کی ریسائکلنگ کے پلانٹ لگنا شروع ہوں گے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری کتنا گرو کر سکتی ہے اور پوری دنیا میں ہم کیا مقام حاصل کر سکتے ہیں. اس وقت بھی جو ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کا 54% کراچی سے ہوتی ہے. تو اگر آپ اس کا انفراسٹرکچر، اس کے ڈیو شیئر اس کو دے دیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ کہاں جا سکتی ہے، اور اس سے پورے ملک کا فائدہ ہے. ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے. یہ جو ہمارے اوپر بجلی کے بم گرائے جا رہے ہیں، پیٹرول کے بم گرائے جا رہے ہیں، اس سے ہمیں نجات ملے گی. لیکن اس شہر کو کوئی اس کا ڈیو شیئر نہیں دیتا. حالانکہ اس کو تو اس کی حیثیت سے، اس لیے کہ پورے پاکستان کی معیشت چلاتا ہے، تو اور زیادہ دینا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا جو حق بنتا ہے اس کے 3.5 کروڑ عوام کا، اس کا 20% بھی اس شہر کو نہیں ملتا. شاید میں زیادہ بات بتا رہا ہوں آپ. سب سے پہلا مرحلہ تو آبادی کا ہے. آبادی ہی اس شہر کی کاؤنٹ نہیں ہوتی، پھر ڈنڈی مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں، کوئی اس پر توجہ نہیں دے رہا. 1 مارچ سے مردم شماری کا آغاز ہو رہا ہے اور اس میں بڑا کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا انٹری کرا سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری جو ہے ہر آدمی اس قابل ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ڈیجیٹلی جو ہے وہ انٹر ہو جائے گا اور مردم شماری میں کاؤنٹ ہوگا. لیکن اس میں بھی دھاندلی کا منصوبہ بنایا گیا ہے. اگر یہ منصوبہ اور سازش نہیں ہے تو کم سے کم یہ ہے کہ نااہلی ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو ٹریک ریکارڈ ہے اس میں کراچی کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے اور جان بوجھ کر ہوتی ہے. اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنا اندراج کراؤں اور اس کے بعد میں چیک بھی کر لوں کہ میرا اندراج ہو گیا. لیکن جو ٹوٹل سم ہے کراچی کا، یا کسی ایک ضلع کا، یا کسی ایک ٹاؤن کا، یا کسی ایک UC کا، یا چارج کا، یا سرکل کا، یا بلاک کا، بلاک کوڈ جو ہوتا ہے، اس کا اگر میں دیکھنا چاہوں کہ اس کے کتنے نمبرز ہیں، وہ تو ہمیں وہ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہوگا، کسی کو بھی اویلیبل نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ فردن فردن تو سب کاؤنٹ ہو جائیں گے جس طرح شناختی کارڈوں میں کاؤنٹ ہو رہے ہیں. یعنی شناختی کارڈ میں تو یہ بات آئی تھی نا کہ 2017 میں 2,13,00,000 کا ریکارڈ موجود تھا نادرا کے پاس کراچی کا، جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں. یہ 17 کی بات ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ریکارڈ موجود ہے، جو ریکارڈ نہیں ہوتے وہ الگ ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ڈنڈی ماری جاتی ہے. اور 2016 میں جو مردم شماری ہوئی 17 میں، اسی 17 میں، تو اس میں ہماری ٹوٹل گنتی جو اپنا ڈسٹرکٹ کونسل تھی، دیہی آبادی تھی کراچی کی، اس کو بھی ملا کے 1,60,00,000 ہے. گویا اس وقت کم از کم 1 کروڑ سے لے کر 1,20,00,000 کی ڈنڈی ماری گئی. ابھی آبادی تقریباً 3.5 کروڑ پہ پہنچ رہی ہے، لیکن پھر ڈنڈی ماری جا رہی ہے اور SOP کو واضح نہیں کیا جا رہا. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارا کہ ہماری گنتی پوری ہونی چاہیے. اور میں پھر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے. جو لوگ یہاں پر رہائش پذیر ہوتے ہیں، 5 سال 10 سال 15 سال 40 سال 50 سال سے رہ رہے ہیں، اور اگر ان کا گاؤں میں مستقل پتہ ہے، KPK میں کہیں پر پنجاب میں، بلوچستان میں، جہاں بھی ہے، کشمیر میں ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ وہیں کاؤنٹ ہو جاتے ہیں. جب KP کا آدمی یہاں رہ رہا ہے، اس کا خاندان یہاں رہ رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں، ملینز کی تعداد میں یہاں موجود ہیں، کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، انفراسٹرکچر استعمال کر رہے ہیں. یہ شہر سب کا شہر ہے، لیکن جو جہاں رہ رہا ہے اس کو وہاں کاؤنٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے؟ تو وسائل چلے جائیں KP میں، وسائل چلے جائیں پنجاب میں. میں وسائل دینے کے مخالف نہیں ہیں ہم، لیکن جو فارمولہ طے ہے آبادی کا اس کے مطابق وسائل ملنے چاہیے نا. NFC وارڈ میں تو سندھ کے وسائل اتنے نہیں مل رہے، اور جو آبادی یہاں کی وہ وہاں کاؤنٹ ہو رہی ہے. لیکن سندھ کی حکومت اس پر اس طرح آواز نہیں اٹھاتی، صرف نوٹ ووٹ ڈال کے آ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کی آبادی کا مسئلہ ہے. کراچی کو سندھ حکومت بھی اون نہیں کرتی، پیپلز پارٹی بھی اون نہیں کرتی. رزلٹ لے لیں گے اپنی مرضی کے جس طرح سے بھی چاہیں، لیکن اس کو اون نہیں کرتے. وہ اس لیے اون نہیں کرتے کہ اگر سندھ کی آبادی بڑھتی ہے تو اس میں کراچی کی آبادی بڑھے گی، اور جب کراچی کی آبادی بڑھے گی تو صوبائی اسمبلی میں سیٹوں کی تقسیم میں کراچی کا حصہ بڑھ جائے گا، اور جب یہ بڑھ جائے گا تو ان وڈیروں اور جاگیرداروں کو مسئلہ پیدا ہو جائے گا. انہوں نے تو ابھی جعلی اکثریت بنائی ہوئی ہے، تو اس جعلی اکثریت کی وجہ سے یہ بھی آواز نہیں اٹھاتے. اور جتنی بڑی جماعتیں
وہ بھی اس پر بات نہیں کرتی. اور آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی مردم شماری کی منظوری تو پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی مشترکہ گورنمنٹ نے دی تھی, اور پھر سی سی آئی میں اس کی منظوری ہوئی جس میں صرف نوٹ ڈالا تھا مراد علی شاہ صاحب نے. ہم نے تو اس کو بھی کہا کہ اچھا کیا آپ نے نوٹ تو ڈال دیا کم از کم. تو مردم شماری میں جو کراچی کے ساتھ زیادتی ہے, اس کے نتیجے میں کراچی کے وسائل اور کراچی کی نمائندگی جو صوبائی اور قومی اسمبلی میں اور اس کے ساتھ ساتھ بلدیات میں ہوتی ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے, اور اس کے فنڈز کمپرومائز ہوتے ہیں. اس لیے اتنی بڑی دھاندلی ہو رہی ہو اور خاموش بیٹھے رہیں, وزارتوں کے چکر میں لوگ پڑے رہیں, گورنرشپ کے چکر میں لوگ پڑے رہیں, اور اس صحیح مسئلے کی نہ صرف یہ کہ نشاندہی نہیں کریں بلکہ جرم میں شریک ہو جائیں, حکومتوں میں شامل ہو کر منظوریاں دیں, حکومتوں میں موجود رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہے, اور ہم اس آواز کو دبا نہیں سکتے. ہمیں اس آواز کو اٹھانا ہوگا, اور اس پر جماعت اسلامی اپنا موقف پیش کرے گی بھی, احتجاج بھی کرے گی, اور اس کی نگرانی بھی کرے گی اس پوری مردم شماری کی, اور اس جعل سازی کو ایکسپوز بھی کرے گی. بے شمار مسائل, اس وقت گیس کا بحران ہے, چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں. مجھے پتا ہے میڈیا کے بھی جتنے دوست آئے ہوں گے, پتہ نہیں کسی کو ناشتہ ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا. رات گیس نہیں, دن میں گیس نہیں, انڈسٹری میں گیس نہیں, اور اس کے نتیجے میں شدید بحران موجود ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پہلے یہ جو ہمارا محکمہ تھا ایس ایس ڈی سی کا, اس میں ایک چیز ضرور ہوتی تھی کہ مینٹیننس ان کی بہت اچھی تھی. آپ ادھر کال کرتے تھے اور ادھر ان کی ٹیم پہنچ جاتی تھی. یہ اچانک سے کیا ہو گیا؟ کیوں ان کی ٹیم رسپانس نہیں دے رہی ہے؟ کیوں ہر محلے میں یہ شکایت ملتی ہے کہ ہماری گیس کی لائن میں پانی آ رہا ہے, اس کو پہلے پانی نکالو, پھر اس کے بعد جو ہے وہ گیس نکالنا شروع کرو, یہ ہمارا کام ہے, اور آپ کمپلین کرتے رہے, پہنچتا کوئی نہیں ہے. تو پہلے ہی جو ہے وہ بحران ہے, اور مزید بحران. پھر اسی طرح انڈسٹری میں زیرو پریشر چل رہا ہے کتنے بڑے بڑے ایریاز میں. تو آپ سوچیں کہ اس کے نتیجے میں کتنا نقصان ہو رہا ہے, کتنی بڑے پیمانے پر جو ہے وہ پریشانی ہمیں جو ہے وہ چل رہی ہے اس وقت, اور ہماری انڈسٹری کمپرومائز کے آرڈرز اب ملنا شروع ہوئے ہیں لوگوں کو. تو اب آپ کے پاس یہ مسئلہ ہے, دوسری طرف امپورٹ آپ کی نہیں ہو پا رہی. تو مسائل کے اندر انہوں نے الجھا کر رکھا ہوا ہے. میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا جواز ہے کہ اس وقت کے الیکٹرک 10-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کیوں کرتے ہیں.